صوفی ہوتے ہیں، وہ لوگ صوفی، اور اسی کا نام تصوف ہے۔ تصوف کسی خارجی شے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام نے جو احکامات دیے، جو تعلیمات دیے، جو راستہ، جو ہدایت کی ہے، اس پر ظاہر اور باطن کے ساتھ پیروکار ہو جانا، اور اس کے ایک ایک چھوٹے چھوٹے حکم پر عمل کرنا، وہ احکامات جو شاید ہمارے لیے نفل اور مستحب کا درجہ رکھتے ہو، ان احکامات پر عمل کرنا، اور ایسی چیزیں جو شبہات کے درجے میں آ جائے، گناہ نہ ہو، شبہ کے درجے میں آ جائے، ان چیزوں کا ترک کر دینا، یہ آدمی کو صوفی بناتا ہے۔ صوفی آدمی اپنے جبے سے، اپنی داڑھی سے، اپنی زلفوں سے، اپنی خبا سے یا اپنی نسبت سے بھی نہیں بنتا کہ آپ کس نسبت سے آ رہے ہیں، کس خاندان سے آ رہے ہیں۔ آپ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے احوال سے صوفی بنتے ہیں، کہ آپ کے احوال ظاہر اور باطن کے اعتبار سے کس درجے اللہ اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کے تابع ہیں، وہ لوگ صوفی ہوتے ہیں، اور وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ایک روایت آتی ہے کہ آپ نے کسی تاجر سے جو خریدے، اور غالباً بصرہ یا کوفہ میں کافی دور آپ وہ جو خریدے، اور جو خرید کر آپ اپنے گھر لے کر آ گئے، کافی دور کا سفر کیا، اور اس طویل سفر کے بعد اپنے گھر آ کر جو خریدا تھا اس کی جو تھیلی تھی اس کو آپ نے کھولا۔ جب جو کی تھیلی کھولی، جو دیکھا، تو اس جو کے اندر کچھ دوسرے عدد کے، دوسری جنس کے بھی کچھ دانے آ گئے۔ مثلاً آپ یوں سمجھ لیں کہ کچھ دال کے دانے بھی اس میں آ گئے، یا کچھ گیہوں کے دانے بھی اس میں آ گئے۔ آپ نے جوار خریدا، کچھ گیہوں کے دانے بھی اس کے اندر آ گئے۔ اب یہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، آج کے زمانے میں شاید نہ ہو، اس زمانے میں ہوتا تھا کہ آدمی ایک چیز کاٹتا تھا، کھیتوں سے جب نکلتی تھی وہ جو آ گئی ہے تو جو میں کچھ دانے دوسرے جنس کے بھی آ گئے، جوار کے بھی آ گئے، کسی دال کے بھی آ گئے۔ اب آپ گھر لا کر آپ نے اس کو دیکھا، اب شریعت اس حوالے سے آپ پر کوئی پابندی نہیں لگاتی کہ آپ نے جو خرید کر لایا ہے اس کا استعمال کرنا آپ پر حرام ہے۔ جو غیر خریدی ہوئی چیز آپ کے ساتھ آ گئی، قلیل مقدار میں ہو، 2-4 دانے آ گئے، تو اس کا استعمال کرنے میں شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان 2-4